دجال کے متعلق ایک اور آپ سے سوال ہے۔ حدیثوں کے مطابق دجال بہت بڑا کرتب باز ہوگا، مردے زندہ کرے گا، بارش برسائے گا۔ دجال کو وہابی عقیدے کا مولوی مانتے ہیں، اور اس فرقے کے مولوی حضرات نہ ولی، نہ علم باطن، نہ کشف و کرامات اور جادو ٹونے کو بھی نہیں مانتے، ان سب باتوں کو شرک سمجھتے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہابیوں کے جتنے مولوی ہیں وہ شریعت کی باتوں سے ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان میں کرتب جیسی خوبی نہیں ہوتی، تو پھر یہ بڑا دجال مولوی کیسے یہ سب کچھ کر جائے گا؟ یہ خوبیاں کیسے ہوں گی جبکہ وہ ان سب کو مانتے ہی نہیں؟ ہاں، ظاہری طور پر تو مانتے نہیں ہیں، لیکن جب ان پر کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو وہ بھی تعویذ گنڈے کراتے ہیں، جادو وادو کی طرف جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کرتب دکھائے گا کیسے دجال؟ دجال میں ابلیس کی پوری طاقت ہوگی، اور نظارے دکھانا مختلف، یہ تو شیطان اور ابلیس کا روزانہ کا کام ہے، لوگوں کو وسوسے ڈالنا۔ اب جو وسوسے خیال آتا ہے آپ کو، اس میں کسی نظارے کی ضرورت پڑتی ہے؟ وسوسہ فوراً مان لیتے ہیں آپ۔ دجال میں ابلیس کی پوری طاقت ہوگی، اور امام مہدی میں اللہ اور رسول کی پوری طاقت ہوگی۔ لوگوں کو لگے گا کہ وہ مردہ زندہ کر رہا ہے، لیکن وہ نظر کا دھوکہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ طاقت ابلیس کو حاصل ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور آپ کو ایک منظر کھلی آنکھوں سے دکھا دے گا، یہ اس نے اس کو مارا ہے، اس نے یہ کہا ہے۔ اب وہ کتنی طاقت ہے اس کی؟ ایک دفعہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کچھ فرما رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ جس دوران خاموش رہے اس دوران ابلیس بولنا شروع ہو گیا، اور وہ جو بت رکھے تھے ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا کہا ہے؟ میں تو خاموش تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ تعریف کر رہے تھے ان کی بتوں کی، پھر آپ نے بتایا کہ میں نے نہیں کہا، وہ ابلیس تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے ہیں اور ابلیس بول پڑا، اور وہ جو صحابہ کرام ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے کہ کون بول رہا ہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ کتنی طاقت ہوگی اس کے پاس؟ اور پھر اس راستے میں دھوکے بہت دیتا ہے شیطان، بہت زیادہ دھوکے دیتا ہے۔
ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. خاص طور پر جو جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت بڑے امتحان کا شکار ہو جاتے ہیں. سرکار نے مجھے ایک نشانی بتائی کہ اگر میں ظاہر میں یا باطن میں آؤں تو میرے ہاتھوں کے جو یہ کف ہے یہ دیکھنا، ایک کا بٹن لگا ہوگا، دوسری جو کف ہے موڑی ہوئی ہوگی. یہ میری نشانی ہے. اگر دونوں کف کھلی ہوں یا دونوں بند ہوں تو سمجھ جانا میں نہیں ہوں. ایک بہت بڑا واقعہ ہوا یہاں لندن میں. سرکار تشریف لے گئے امریکہ. ہم ایئرپورٹ پر چھوڑ کے آ گئے. سرکار اندر چلے گئے سیکورٹی سے، بس ہم پھر آ گئے. آدھے گھنٹے بعد جو ہمارے ذاکرین تھے بریڈ فورڈ کے رہنے والے، انہوں نے کسی کو کہا کہ بھئی سرکار تو ہمارے ساتھ واپس آ گئے ہیں، گاڑی میں ہیں، ہم بریڈ فورڈ جا رہے ہیں. جب میں نے یہ سنا میں نے سرکار کو فون کیا. میں نے کہا کہ سرکار آپ واپس بریڈ فورڈ جا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں تو ایئرپورٹ پر. تو میں نے کہا کہ سرکار وہ تو بریڈ فورڈ کے لوگ کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. تو سرکار بہت مسکرائے. سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نہیں جانا وہاں پر. اب وہ بریڈ فورڈ میں جو لوگ تھے انہوں نے تہلکہ مچا دیا پورے برطانیہ میں کہ بھئی سرکار تو ہمارے ساتھ آ گئے ہیں بریڈ فورڈ، واپس ملنا ہے آ جائے. سارے لوگ یہاں سے بھی گئے، کچھ لوگ، میرا خیال ہے کہ شاید انوار بھائی بھی گئے تھے. آپ گئے تھے؟ میں نے بھی. خیر وہ چلتا رہا کام ان کا. سرکار نے مجھے کہا کہ تم جانا نہیں لیکن خبر رکھو. تو ابلیس کو یہ طاقت ہے کہ وہ کامل صورت اختیار نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ ظاہر ہو سکتا ہے. تو ہم نے حدیثوں میں بھی یہ لکھا دیکھا کہ شیطان حضور کی صورت میں نہیں آ سکتا. اب جب حدیث میں یہ آ گیا کہ شیطان حضور کی صورت میں نہیں آ سکتا، تو جس کو بھی خواب میں یہ نظارہ ہوا وہ اس نے اس کو حق مان لیا. اس طرح وہابیوں کا ایک عالم تھا قاسم نانوتوی، ایک تھا ملا جیون، ایک تھا حسین احمد،
ایک تھا علامہ طاہر القادری. اب انہوں نے جو خواب میں دیکھا، اب یہ عالم تھے، ان کو وہ حدیث یاد تھی، لا یتمثل بہ، حضور کا فرمان. اب حضور کے فرمان کی تشریح بھی تو کوئی کرے گا نا، کہ میری صورت میں نہیں آ سکتا، یہ ٹیکنیکل بات ہے. تو میری صورت میں نہیں آ سکتا سے مراد یہ ہے کہ 100% میری صورت ہے نا. اچھا، اب پاکستان میں جب ہم تھے نا، بہت سی چیزوں پہ، جیسے چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان لکھا ہوتا ہے نا، تو وہاں بہت سی چیزوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا میڈ ایز جاپان. اب وہ جلدی میں کوئی دیکھتا نہیں تھا نا کہ کیا لکھا ہوا ہے، جب اور جاپانی ہے لے لو، لیکن وہ تو دھوکہ ہے نا. تم نے بھی دیکھی ہے میڈ ایز جاپان بجائے میڈ ان چائنا کے، اور لیگل طریقے سے بھی وہ پکڑ میں نہیں آتے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے میڈ ایز جاپان، میڈ ان جاپان نہیں لکھا. وہ یہی چیز جو ہے وہاں خواب میں ہوتی ہے یا ظاہر میں، کہ وہ تھوڑا بہت شکل و صورت میں رد و بدل کر کے، اور وہ ظاہر ہوتا ہے. آپ کو کیا پہچان ہے؟ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ حضور کا دیدار ہو گیا ہے. اب جیسے علامہ طاہر القادری صاحب کو حضور کے کتنے دیدار ہوئے، وہ بیچارہ قسمیں اٹھاتا رہا حضور کے نام کی، گنبد خضرا کی، اللہ کی عزت کی قسم، حضور کی عزت کی قسم کھا کھا کے اس نے اپنی یہ خواب سنائے. لیکن ٹیکنیکل ایرر کہاں تھا؟ کہ واقعی حدیث کے مطابق شیطان حضور کی کامل 100% درست صورت میں نہیں آ سکتا، لیکن اگر تھوڑا بہت جو ہے وہ رد و بدل کر کے، یعنی تھوڑی سی بھویں اونچی کر کے، تھوڑی سی ناک پتلی یا موٹی کر کے آ جائے، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ اس طرح آ گئے. اچھا، جو راز کی بات بتانی ہے نا، جس کو آپ نے ہضم کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرسل، ہر نبی، ہر ولی، ہر فقیر، اس کی ٹکر کا ہم شکل ایک شیطان بنایا ہے. ہم شکل وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے، پہچان ہی نہیں سکتے. اس وقت پھر یہ کسوٹی کام آتی، پہچان ہی نہیں سکتے. یہ دیکھو سورہ الانعام میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِینَ. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے ایک پرسنل شیطان دشمن کے طور پر بنایا. میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، کئی دفعہ بتا چکا ہوں. کراچی میں ایک ذاکر تھا، اقبال نام تھا اس کا، اور وہ غریب آباد کا علاقہ تھا، شاید وہاں رہتا تھا. غریب آباد 10 نمبر سے آگے کیا علاقہ یہی ہے نا، بندانی کالونی سے پہلے غریب آباد، وہاں رہتا. اب میں اور اقبال ہم دونوں چلے گئے ممبئی. ہم کوئی بزنس کرانے کے لیے اس کو میں لے گیا، تو ہم تھے ممبئی میں. 2-4 دن وہاں گزار کے اپنا کام وام کیا، واپس آئے کراچی. جب اس کے گھر گئے، جیسے ہی اس کی والدہ نے دروازہ کھولا
وہ تو چپل اٹھا کے مارنا شروع ہو گئی مجھے. اب وہ اقبال بھی کہنے لگا کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں مار رہی ہیں؟ کہنے لگے کل یہ آیا تھا، اس نے ہمارے گھر کے دروازے توڑ دیے، کھڑکیاں توڑ دی. وہ کہنے لگا کہ ہم تو ابھی ابھی ممبئی سے آ رہے ہیں، تو یہ کل کیسے آ گیا یہاں پہ؟ کہنے لگے نہیں، اس نے قرآن اٹھا لیا، قرآن اٹھا لیا اس نے. برحال اس نے تو جو ہے وہ صاف صاف اس کو کہا اپنی ماں کو کہ یہ دیکھیں پاسپورٹ، یہ دیکھیں ٹکٹ، ہم لوگ ابھی ابھی ممبئی سے آ رہے ہیں. خیر، پھر اس نے جا کے سرکار سے پوچھا، پھر ان کو پتا چلا کہ وہ یونس نہیں تھا، لیکن اس کی ماں بتاتی ہے کہ بالکل ہو بہو ایسا ہی، آواز بھی ویسی، سب کچھ ویسا. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا معاملہ. دوسرا معاملہ وہ حافظ فرید کے گھر والا ہوا. مجھے بتایا ان کے بھائی کی جو بیوی تھی، وہ کہنے لگی کہ یونس نے آ کے میرے کرتا پھاڑ دیا، اور میں تو کہیں اور گیا ہوا تھا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. عام آدمی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا. نہیں سمجھ میں آتا. اچھا، اب میں بتاؤں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے. جیسے کہ میں حلوہ پوری پہ گیا ہوا ہوں، اب وہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ گھوم رہا ہے، مجھے نظر آتا ہے کہ وہ گھوم رہا ہے، تو میں ادھر ادھر ٹکتا نہیں ہوں وہاں پر، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اور لوگ میرے پیچھے لگے ہوتے ہیں، ایک سوال کرنا ہے، ایک بات کرنی ہے، یہ مسئلہ ہے. میں ان کو کہتا ہوں یار جاؤ کھانا کھاؤ جا کے، لیکن وہ سمجھتے نہیں، پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نکل کے یہاں سے گیا ہوں، وہ آ گیا، پتہ نہیں کیا کہے گا وہ کسی کو. وہ آ گیا اور بات چیت ہو رہی ہے لوگوں سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر میں ان کو نظر نہیں آ رہا، صرف وہ نظر آ رہا ہے. اس لیے پتہ کی بات یہ ہے، باہر یہاں نہیں، باہر اگر مجھ سے ملاقات کرنی ہو، اس وقت دل دل میں یا گوہر کا ذکر کرو تاکہ مجھ ہی سے ملاقات ہو. دل میں ڈکی بھائی کی بہن سب پلیز دعا کر دیں میرے لیے، سرکار گہو شاہی کا صدقے سے اللہ پاک میری مرادیں پوری کر دیں، آمین. تو دجال کے پاس بہت طاقت ہوگی. وہ جو بریڈ فورڈ والی کہانی ہوئی، پھر وہ بریڈ فورڈ کی کہانی ایسی ہوئی کہ جس کے پاس وہ بیٹھے رہے، اس نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہہ دی کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. گمراہ ہو گئے سب، ایک بھی نہیں بچا، ایک بھی نہیں بچا. یہ جو سمیرہ باجی بیٹھی ہیں، ان کے دو بھائی بھی اس میں شامل ہیں.
امجد اور پرویز، بڑا سمجھایا ان کو، نہیں آیا سمجھ میں. دو بھائی ان کے شامل. تم امجد کی بہن ہو نا؟ نہیں ویسے اب تو نہیں ہو کسی کی بہن، لیکن رشتے میں تو ہے نا. نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے، ہے نا. حالانکہ پرویز بھائی جو تھے ان سے بڑی گہری دوستی تھی میری، لیکن اچانک ہی پلٹ گئے وہ. اور جب وہ پلٹے تو پھر اس کے بعد مڑ کے واپس نہیں آئے. ہم سب ان کو پیار سے پیر صاحب بولتے تھے، پرویز بھائی کو، شاید یاد ہوگا آپ کو، پیر صاحب بولتے تھے. یہ کہلاتی ہے نظر بندی. جب لوگوں کے اوپر جادو بھی ہو جاتا ہے نا، تو آپ ان کو کہیں کہ پانی لاؤ تو وہ کہیں گے اس نے مجھے شراب منگائی ہے مجھ سے. آپ بولیں گے یار اس کا دماغ خراب ہے کیا، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے. دور بیٹھ کے کوئی شیطان جادو کے ذریعے اس کے ذہن کو کنٹرول کر رہا ہے. آنکھوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے ابلیسی طاقت سے. آنکھوں کو جو وہ نظارہ دکھانا چاہیں گے آپ کو وہی نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے جو اتاری ہے سورہ فلق، اسی لیے اتاری. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. میں اس مخلوق کے خالق سے، اس کی تخلیق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کیا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور جب روحانی لوگوں کا امتحان ہوتا ہے اس وقت بھی شیطان جو ہے نظر بندی سے کام لیتا ہے. نظر بندی کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے. وہ جو منظر وہ دکھانا چاہتا ہے آپ کو وہی نظر آئے گا کھلی آنکھوں سے. ایک ولی تھا، اس کا ایک مرید تھا بڑا خاص. مرید نے کہا کہ بھئی کچھ عطا کریں. مرشد نے کہا کہ پہلے آزمائش ہوتی ہے پھر عطا ہوتی ہے. تو اس نے کہا میں آزمائش کے لیے تیار ہوں، میری آزمائش کریں. آپ نے فرمایا جب وقت آئے گا تو آزمائش کریں گے. لیکن وہ پیچھے لگا رہا کہ میری آزمائش کریں، میری آزمائش کریں. ایک دن مرشد نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے گھر کھانے کے لیے آ رہے ہیں. چلے گئے کھانے کے لیے. جا کے ان کے گھر بیٹھ گئے مرشد. اب اس کی بیوی اور وہ دونوں مرید تھے، بیوی بھی ماننے والی تھی. تو بیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ بھئی یہ چیز کم ہے بازار سے جا کے لے آؤ. تو وہ چلا گیا. جب وہ واپس آیا گھر میں داخل ہوا تو شیطان نے اس کو دکھایا کہ پیر صاحب بھی بالکل ننگے ہیں اور ان کی بیوی بھی بالکل ننگی ہے اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں. لہذا مرید جو آیا گھر پہ داخل ہوا اور یہ سب کچھ اس نے دیکھا، اس نے تو جوتا اٹھایا اور مرشد کی پٹائی کر دی. اور جب مرشد کو اس نے جوتا مارا تو اچانک اس کو جھٹکا لگا تو منظر تبدیل ہو گیا. بیوی جو ہے وہ کچن میں کام کر رہی ہے باورچی خانے میں، اور اس کا جو مرشد ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اپنے
آرام سے کپڑے وپڑے پہنے ہوئے. اس کو جھٹکا لگا کہ یہ کیا ہوا. تو مرشد نے کہا کہ یہ تیرا امتحان تھا اور تو امتحان میں ناکام ہو گیا. یہ وہ چیز ہوتی ہے جب تک یہ چیز انسان میں پیدا نہ ہو کہ مرشد جو جی چاہے کر رہا ہو، میں نے نہ غلط سوچنا نہ غلط کہنا. یہ اس لیے نہیں کہ مرشد واقعی غلط کرے گا، یہ اس لیے ہے کہ تجھے غلط منظر دکھایا جائے گا. اگر تیرے دل میں یہ طاقت ہوگی کہ یار میرا مرشد جو مرضی ہے کرے، سب حق ہے، تو وہ غلط منظر دیکھنے کے باوجود تیرے دل میں کوئی میل نہیں آئے گا. اور اگر تو حق و باطل کے چکر میں پڑا رہا اگر یہ تو غلط ہے، تو ہوگا تو نہیں نا، وہ صرف نظر آ رہا ہوگا. یہاں پھر جن لوگوں کا مرشد کی ذات کے اوپر یقین اس ایسا نہیں ہوتا، وہ بہک جاتے، بھٹک جاتے. ہاں ہاں، ابلیس نے دکھایا. مرشد کیوں کرے گا ایسا؟ ابلیس نے دکھایا. اب آپ بولے گے وہ ابلیس نے کیوں دکھایا؟ تو مرشد نے تھوڑی آزمانا ہے، ابلیس نے آزمانا ہے. ایگزامنر تو ابلیس ہے نا، اس نے تو کہا ہوا ہے نا الا عبادک منہم مخلصین، کہ تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا وار نہیں چلے گا. وہ وار نہیں چلے گا سے کیا مراد ہے؟ نظر تو سب کچھ آئے گا لیکن بندے کا ایمان ایسا ہوگا، ہاں ٹھیک ہے جو بھی ہے مرشد اگر کر رہا ہے تو حق ہے. جب یہ ایمان ہو جاتا ہے تو پھر ابلیس کیا کرے گا بیچارہ، پھر منظر خود ہی تبدیل ہو کے بھاگ جاتا ہے وہ. تم لوگوں میں سے کسی کا ایسا ایمان تھا ندیم بھائی کہ مرشد جو مرضی آئے کرے سب حق ہے؟ ہاں، ایسا ایمان تھا؟ انوار تمہارا بھی ہوگا ہے نا جی ڈی، ایسا ہی. اور تم بتاؤ تنویر؟ تو تمہارا ایسا ایمان تھا تو تم کو وسوسے کیوں آتے تھے پھر؟ ہاں؟ آج کل کے دور میں تو یہ اس طرح کے ایمان جو ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے، اسی لیے اب لگتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ ذکر و فکر کر کے بھی کچھ ملے گا نہیں. ابھی حال ہی میں دیکھ لو نا، ایک شخص کا واقعہ ہے، اس کے بیٹے کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، بے حیائی کے کاموں میں اس کا بچہ پڑ گیا، بے غیرتی کے کاموں میں. اس کے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بجائے اس کے کہ اپنے بیٹے کو ڈانٹے، بغیرت کا بچہ ہمارے خلاف ہو گیا. ایسے ایسے حرامزادے اس دنیا میں ہیں، اور پھر سفید ہو گیا خون. کتنے کتنے بغیرت لوگ دنیا میں موجود ہیں. لیکن ایک بات اور بھی ہے، ہمارے ہاتھوں میں سرکار نے وہ گرفت دی ہے. اگر ہم نے اپنی گرفت ڈال دی ہے نا تو یوم محشر میں کوئی چھڑا نہیں سکتا. وہ جو اس عورت کا واقعہ تھا نا جو گجر خان کی آئی تھی،
سرکار کے رشتے دار. یہ اس دن کی بات ہے، اس دن کی بات ہے. یہ سرکار نے فرمایا کہ ہم تخت پر ہوں گے، فیصلہ ہم کریں گے. اور اس دن فرمایا کہ ہم تخت پر بیٹھے ہوں گے اور تم ہمارے دائیں کھڑے ہوگے. جو تمہاری گرفت میں آ گیا اس کو کوئی چھڑا نہیں پائے گا. اس لیے ہم آخر تک یہ کوشش کرتے ہیں، آخر تک یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سمجھ جائے. لیکن جب کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ ہمارا تم سے تعلق نہیں ہے، یہ اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. کیونکہ ہم کو سرکار کا حکم ہے کسی کو چھوڑنا نہیں. لیکن اگر کوئی خود تم کو چھوڑ جائے تو تم پر کوئی الزام نہیں، پھر اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا.